اذان و اقامت کے درمیان دعا کا معمول بنایا کیجیے، اس لیے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ حسن خاتمے کے لیے دعا کیا کیجیے، اس لیے کہ زندگی کے تمام اعمال کا اعتبار عمدہ خاتمہ پر ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے، اس لیے کہ اخلاص ہی قبولیت اعمال کی روح ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پرہیزگاری، مخلوق سے بے نیازی، گمنامی جیسی عمدہ صفات کو اختیار کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ ان صفات کے حامل بندے کو پسند فرماتا ہے۔ نماز مسواک کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے ادا کی جانے والی 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ہر اچھی بات کو 3 دفعہ کہنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ مخاطبین سننے والے بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ کتمان علم کے جرم سے بچا کیجیے، اس لیے کہ باروز قیامت کتمان علم کرنے والے کے منہ میں آگ لگا دی جائے گی۔ گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لیا کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہی ہے جو گناہ کے ساتھ ہی توبہ کر لے۔ اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین کیجیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیک کاموں میں نیت درست رکھا کیجیے، اس لیے کہ سارے اعمال نیت کے مطابق قبول ہوتے ہیں۔ دوسروں پر رحم و کرم کا رویہ برتا کیجیے، اس لیے کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ چغل خوری سے خود کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رشتہ توڑنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ظلم کرنے سے خود کو دور رکھا کیجیے، اس لیے کہ ظلم روز قیامت اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اعمال صالح مختصر ہی ہو مگر پابندی سے کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل وہی ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اخلاق کو عمدہ رکھا کیجیے، اس لیے کہ مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت گزار کے مقام کو پا لیتا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کا ذکر کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پاک و صاف رہنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ رسم و بدعات سے اپنی عملی زندگی کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھا کیجیے، اس لیے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت نفس پر قابو پا لے۔ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع بنایا کیجیے، اس لیے کہ کامل ایمان کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ گناہ غیبت سے بچنے کا بھرپور اہتمام کیجیے، اس لیے کہ غیبت کا گناہ بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے۔ زبان اور شرمگاہ کو معصیت کے دلدل سے بچایا کیجیے، اس لیے کہ ان دونوں کی حفاظت پر جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے 99 نام یاد کرنے کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ جو ان کو اچھی طرح یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا اس سے اچھا ہے کہ مرنے کے بعد 100 درہم خیرات کیے جائیں۔